احساس ایک پوری قوم کی اس وقت ایک مشترکہ احساس ہے جو یقیناً ایک سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد ساری باتیں گھوم رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں اور ملک کے مستقبل کو ہم محفوظ کر سکیں. سربراہ JUIFA کی جاتی عمرہ آمد. مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف سے ملاقات، خیریت دریافت کی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہ عمل پر بھی تبادلہ خیال. فضل الرحمان نے نواز شریف کو آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات سے بھی آگاہ کیا. حکومت ہے اس کی اکثریت جعلی ہے، جو ہمارا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے وہ بھی ایک جعلی اور خلائی قسم کا وزیر اعظم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصب کردہ ہے. نواز شریف سے ملاقات کے بعد مطمئن ہوں، 2 روز تک آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کروں گا. سربراہ JUIFA کی میڈیا سے گفتگو. فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستانی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے. نیب ایک انتقامی ادارہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لاہور کے احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت پیشی. رمضان شوگر ملز کیس میں عدالت نے دونوں ملزمان کو فرد جرم عائد کر دی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر دیا. آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس. سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نیب راولپنڈی میں پیش. نیب تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا، سوال نامہ بھی تھما دیا. دوسری جانب مفتاح اسماعیل بھی گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانت کرانے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $37 بلین تھا، جس سے اسلام آباد بنا، تربیلا، منگلا اور نیول بیسز اور موٹر وے بنی. فواد چودھری کا ٹویٹ. کہتے ہیں 2008 سے 18 تک قرضے میں 60 ارب کا اضافہ ہوا. یہ پیسہ 2 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا. نواز، شہباز اور زرداری کرپشن کے مرکزی کردار ہیں. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری قابض ہیں. وزیر اعظم کی بھارتی اور اسرائیلی قیادت پر تنقید. عمران خان کہتے ہیں اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ان کی عوام اپنے لیڈروں سے پوچھتے کیوں نہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں. بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا. بھارت کہتا ہے کہ اب 16 گرانے کا ثبوت ہے مگر سامنے نہیں لاتا. بھارت کو ہونے والے نقصان پر پاکستان کی خاموشی نظر انداز نہ کی جائے. پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے. سچ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے 2 بھارتی جہاز گرائے. بھارتی پریس کانفرنس پہ DG ISPR کر دے. سپریم کورٹ میں سرکاری اراضی پر پیٹرول پمپس کو لیز پر دینے کی سماعت. یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں جہاں شور مچا کر فیصلہ لے لو. کمرہ عدالت میں وکلا اپنی آواز دھیمی رکھا کریں. نیب خود دیکھ لے گا کہ اس معاملے میں کیا جرم ہوا ہے. دوران سماعت جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس. اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی سندھ حکومت کے خلاف درخواست دائر کر کے عدالت جانا بھول ہی گئے. دوسری پیشی پر بھی سندھ ہائی کورٹ کا چوبدار نام پکارتا ہی رہ گیا. فردوس شمیم کی غیر موجودگی کے باعث سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی. اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی رول 143 کو چیلنج کر رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ ساہیوال کا ٹرائل. ساہیوال سے لاہور منتقل کرنے کے لیے درخواست پر سماعت. پنجاب حکومت اور ATC سے جواب طلب. نوٹس جاری. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت کی.
پاکستان میں جو احترام ملا اس کے لیے مشکور ہوں. پاکستان کے عوام ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے. جرمن سفیر کا ٹویٹر پر الوداعی پیغام. مارٹن کوبلر کہتے ہیں پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان کے آنے والے دن اچھے ثابت ہوں گے. عام سیاح کے طور پر پاکستان میں ضرور واپس آؤں گا. اور پولیس کے رویے کے بجائے یونیفارم بار بار تبدیل کی جانے لگی. پنجاب پولیس کی یونیفارم تبدیلی کی حتمی منظوری دے دی گئی. راجہ بشارت کی سربراہی میں بنی کمیٹی نے رواں ہفتے وردی کے لیے بڈ کھولنے کی ہدایات جاری کر دی. پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے 3,04,000 یونیفارمز بنائے جائیں گے. ویلکم بیک. وزیراعظم عمران خان نے بھارتی اور اسرائیلی قیادت پر کڑی تنقید کی ہے. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. عمران خان کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری طور پر قابض ہیں. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسرائیلی اور بھارتی عوام اپنے لیڈروں پر غصے کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام دیا گیا. کہا کہ اسرائیلی بھارتی عوام اپنے لیڈروں سے کیوں یہ سوال نہیں پوچھتے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں. اسرائیل اور بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھارتی اور اسرائیلی قیادت پر تنقید کی گئی ہے. وزیراعظم نے لکھا کہ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی اور بھارتی لیڈر ووٹ لینے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر پر جبری قابض ہیں. اسرائیلی اور بھارتی لیڈر عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں. اسرائیلی اور بھارتی عوام اپنے لیڈروں پر غصے کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان نے سوال پوچھا. اسرائیلی بھارتی عوام اپنے لیڈروں سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں؟ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام دیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے بھارتی اور اسرائیلی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور پاکستان میں جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے ٹویٹر پر الوداعی پیغام جاری کر دیا. شاندار مہمان نوازی پر پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں. مارٹن کوبلر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں جو احترام ملا اس کے لیے مشکور ہوں. جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے. پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. مارٹن کوبلر جن کی جانب سے ویڈیو پیغام دیا گیا اور اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے آنے والے دن بہت اچھے ثابت ہوں گے. پاکستان میں جرمن سفیر کے طور پر اپنی 2 سالہ خدمات مکمل کر کے واپس جا رہا ہوں. مارٹن کوبلر کی جانب سے کہا گیا کہ عام سیاح کے طور پر پاکستان میں ضرور واپس آؤں گا. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. جرمن سفیر مارٹن کوبلر جو کہ یہاں سے اپنا کام مکمل کر کے واپس جرمنی جا رہے ہیں، ان کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، پاکستانی عوام کی تعریف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 2 سال کی خدمات میں نے مکمل کی اور یہاں سے واپس جا رہا ہوں، لیکن ایک سیاح کے طور پر یہاں پر ضرور واپس آؤں گا اور سیر کروں گا. پاکستان میں جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے ٹویٹر پر الوداعی پیغام جاری کر دیا ہے. شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. مارٹن کوبلر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی احترام ملا اس کے لیے مشکور ہوں. پاکستان کے عوام ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے. پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل بیرونی قرضہ $37 بلین تھا. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ $37 بلین سے اسلام آباد بنا، تربیلا بنا، منگلا بنا، نیول بیسز بنائی گئیں. $37 بلین سے فوج کو ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، گوادر بھی بنایا گیا جبکہ موٹر وے بھی بنی. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ 2008 سے 2018 کے دوران بیرونی قرضہ $97 ارب پر جا پہنچا، یعنی قرضے میں ہوا $60 ارب کا اضافہ. سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ
کہاں گیا؟ یہ پیسہ دو خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ حدیبیہ فراڈ کا ماڈل دونوں حکمران خاندانوں نے بار بار استعمال کیا۔ پیسہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور گھمایا گیا۔ جعلی اکاؤنٹس اور جعلی لوگ استعمال کیے گئے۔ نواز، شہباز اور زرداری اس تماشے کے مرکزی کردار ہیں۔ اس تماشے کے سائیڈ رول والے درجنوں ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے، اور اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری نے کہا کہ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل بیرونی قرضہ $37 بلین تھا۔ $37 بلین سے اسلام آباد بنا، تربیلا بنا، منگلہ بنا، نیول بیسز بنائی گئی۔ فواد چودھری یہ بھی بولے کہ $37 بلین سے فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، گوادر بنایا گیا، موٹر وے بنائی گئی۔ 2008 سے 2018 کے دوران بیرونی قرضہ $97 ارب پر جا پہنچا ہے، یعنی قرضے میں ہوا ہے $60 ارب کا اضافہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور کہا کہ یہ پیسہ دو خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ حدیبیہ فراڈ کا ماڈل دونوں حکمران خاندانوں نے بار بار استعمال کیا۔ فواد چودھری، جن کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ پیسہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور گھمایا گیا۔ جعلی اکاؤنٹس اور جعلی لوگ استعمال کیے گئے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ نواز، شہباز اور زرداری اس تماشے کے مرکزی کردار ہیں۔ خبر ہے لاہور سے، منی لانڈرنگ کیس گرفتار ملزم مشتاق چینی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مشتاق چینی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا اہم کردار ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا، مشتاق چینی نے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے۔ مشتاق چینی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ مشتاق چینی شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز کے فرنٹ مین ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں یہ بتایا گیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کریں گے، جہاں پر سانحہ ساہیوال کا ٹرائل ساہیوال سے لاہور منتقل کرنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے پنجاب حکومت اور ATC سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت کی۔ سانحہ ساہیوال کا ٹرائل ساہیوال میں کیا جا رہا ہے۔ ساہیوال میں کیس کی وجہ سے درخواست گزار سمیت کئی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سانحہ ساہیوال سے متعلق کیس کی سماعت لاہور کو منتقل کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ استدعا کی گئی ہے درخواست گزار کی جانب سے کہ کیس کو ساہیوال سے لاہور منتقل کر دیا جائے۔ عدالت نے پنجاب حکومت اور ATC سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر یہ